لاہور کا ایک آدمی جس نے ایک ایسا جرم کیا جو انسانیت کے لیے ایک داغ بن گیا۔ سے 3-4 بچے گھروں کو واپس آ گئے، پھر آپ کا سارا یہ کوئی نہیں آئے گا۔ کس طرح آپ کہتے ہیں کوئی نہیں آئے گا؟ شاہین صاحب کس طرح؟ وہ بچوں کو اپنے گھر بلاتا تھا لیکن پھر کوئی واپس نہیں آتا تھا۔ جب پولیس نے اس کا گھر کا دروازہ توڑا تو اندر جو ملا اسے دیکھ کر سب کچھ بدل گیا۔ 100 بچے، ایک ہی آدمی اور ایک ایسی کہانی جو آج بھی لوگوں کو ڈرا دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے جاوید اقبال نامی ایک انسان کی جو 1961 لاہور میں پیدا ہوا۔ یہ بچپن سے ہی اسٹرانگ اگریشن کا شکار تھا۔ اس کے بھائی کے مطابق اگر اس کو کوئی چیز نہ ملے تو یہ اپنے اوپر تشدد کرتا تھا۔ جاوید اقبال نے اپنا انٹرمیڈیٹ اسلامیہ کالج سے مکمل کرنے کے بعد اسٹیل کا بزنس شروع کیا اور وہاں یہ بچوں کو ہی جابس دیتا تھا۔ جاوید اقبال کی 2 شادیاں ہوئی نہیں تھیں لیکن کوئی بھی 6 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکی۔ آخر کیوں؟ کیونکہ جاوید اقبال ہومو سیکشول تھا اور یہ بچوں سے اٹریکٹ بہت ہوتا تھا۔ یہ 16 سے 18 سال تک کے بچوں کو گھر لاتا تھا اور ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا تھا۔ یہ سب سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ کچھ ایسا ہوا کہ اس کا جرم اور خطرناک ہو گیا۔ ایک دفعہ وہ اپنے ساتھ 18 سال کے بچے کو گھر لایا اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد جاوید اقبال سو گیا، لیکن اندھیری رات کو وہ بچہ اس کے کمرے میں جاتا اور اس کے سر پہ زوردار چیز مارتا، جس کی وجہ سے جاوید اقبال کا اتنا خون نکلا کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور اس وجہ سے وہ 3 مہینے تک کوما میں رہا۔ اور وہ جب کوما سے باہر آیا تو وہ اپنی ماں کو دیکھتا روتے ہوئے اور ہاسپٹل کے چکر کاٹتے ہوئے، لیکن اسی دوران اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اور اس دن کے بعد اس کے اندر بدلے کی لہر اٹھ گئی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں 2 ماؤں کو رلاؤں گا، بالکل ویسے ہی جیسے میری ماں میرے لیے روئی تھی۔ اور پھر مئی 1999 جاوید اقبال اپنے اندر کے اگریشن کو ختم کرنے کے لیے اپنا کام شروع کرتا ہے۔ وہ لاہور، راوی روڈ، داتا دربار اور کچھ آس پاس کے علاقوں سے بچوں کو لے کے آتا، ان کے ساتھ زیادتی کرتا، ان کے گلے میں چین باندھ کے ان کو مار دیتا تھا اور پھر ان کی باڈیز کو ایسڈ سے بھرے ڈرم کے اندر ڈال دیتا تھا۔ نومبر 1999 جاوید اقبال نے ایک لیٹر لکھا اور اس لیٹر کے ساتھ ان 100 بچوں کی تصویریں بھی لگائیں۔ اور اپنے جرم کی ساری داستان اس لیٹر میں لکھی۔ اس لیٹر کی مین لائن تھی کہ میرا مشن مکمل ہو گیا ہے، میری گنتی 100 پہ ختم ہوتی ہے، میں 100 ماؤں کو رلاؤں گا ان کے 100 بچوں کو مار کے۔ اور اس لیٹر کے آخر میں اس نے اپنے گھر کا ایڈریس بھی لکھا جہاں وہ یہ سب وارداتیں کرتا تھا، 16B راوی روڈ۔ یہ لیٹر ڈیلی جنگ نیوز پیپر کے ایڈیٹر جمیل چشتی کے ہاتھ لگتا ہے تو وہ تحقیق کرنے کے بعد اپنے نیوز پیپر میں پبلش کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے لاہور میں سرچ آپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر دسمبر 1999 جاوید اقبال خود چل کے ڈیلی جنگ کے آفس آتا ہے اور اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے، اور پھر وہاں سے اس کو پولیس اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ پولیس جاوید اقبال کو کورٹ لے کے آتی ہے اور ہر بار جاوید اقبال اپنا اسٹیٹمنٹ چینج کر کے بولتا ہے۔ کبھی وہ کہتا کہ اس نے یہ مرڈر نہیں کیا، کبھی وہ کہتا یہ سب ایک پبلسٹی اسٹنٹ تھا مشہور ہونے کے لیے، کبھی وہ کہتا
کہ کوئی اور لوگ اس کے گھر آتے تھے اور بچوں کو مار کے چلے جاتے تھے۔ اس وقت کے جج اللہ بخش رانجھا نے ہمت دکھاتے ہوئے جاوید اقبال کو اسی کے جرم کی طرح والی سزا سنائی۔ جاوید اقبال کو مینار پاکستان لے جا کے اسی چین کے ساتھ جس سے وہ معصوم بچوں کو مارتا تھا اس سے پھانسی دی جائے گی اور اس کی باڈی کے 100 پیسز کر کے اسی ایسڈ میں ڈالے جائیں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ اکتوبر 2001 جاوید اقبال کی لاش کوٹ لکھپت جیل لاہور میں اس کے سیل سے ملی اور پولیس کے مطابق بتایا گیا کہ اس نے اپنی بیڈ شیٹ سے خود کو پھانسی دی، مطلب کہ سوسائڈ کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جاوید اقبال نے واقعی ہی سوسائڈ کی؟ یہ کہانی صرف ایک کرائم نہیں بلکہ ایک سوال ہے کہ کیا ہم واقعی ان لوگوں کو پہچان سکتے ہیں جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں؟ اس کہانی کا سب سے خوفناک حصہ یہ نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ ہے کہ یہ سب ہمارے اپنے شہر میں ہو رہا تھا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ریمائنڈر ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس اور اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ کیس آج بھی لوگوں کے ذہن میں زندہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا ایسے لوگ دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں؟